الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعراء دہلی کے یہاں زبان میں بے سادگی، صفائی اور شائستگی پائی جاتی ہے۔ شعراء نے جس طرح مضامین میں واقعیت اور صداقت کو مد نظر رکھا ہے، اسی طرح زبان بھی سادہ اور عام فہم استعمال کی ہے۔ اگرچہ ان شعراء نے صنعتوں کا استعمال کیا ہے، لیکن وہ صنعت برائے صنعت کے لیے نہیں ہے۔ اس کی بجائے ان شعراء نے معنوی حسن کی طرف زیادہ توجہ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں تشبیہ اور استعارے کا استعمال حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں الفاظ سے زیادہ خیالات کی صفائی اور پاکیزگی پر زور دیا جاتا ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں الفاظ سے زیادہ خیالات کی صفائی اور پاکیزگی پر زور دیا جاتا ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں معاملات و واقعات سچے اور اصلی ہوتے ہیں۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں مختصر غزلیں ہوتی ہیں جنہیں سہل ممتنع کہا جاتا ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں زبان مردانہ ہے، محبوب بھی بعض جگہوں پر مرد ہی نظر آتا ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں وصال سے زیادہ ہجر کی طلب نظر آتی ہے۔ تو یہ تھی دبستان دہلی کے کچھ بقیہ حصہ تھا جو میں نے کل والی ویڈیو میں شیئر کیا تھا، اور کچھ آج بقیہ حصہ رہتا تھا وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصنع اور بناوٹ سے گریز کیا گیا ہے۔ دبستان دہلی کی ایک خصوصیت و واقعات و صداقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شعراء کے یہاں مبالغہ وغیرہ کم ہے۔ ان شعراء نے مبالغہ سے زیادہ کام نہیں لیا۔ اگرچہ مبالغہ کا استعمال شاعری میں برا نہیں ہے، لیکن جس کسی چیز کا استعمال حد سے تجاوز کر جائے تو پھر اسے مناسب و موزوں نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح حد سے زیادہ مبالغہ شاعری کو مضحکہ خیز بنا دیتا ہے۔ شعراء دہلی کے ہاں اعتدال پایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صداقت کے اظہار کے لیے پرتکلف زبان کو بھی موزوں سمجھا جاتا ہے۔ میر کے حساب سے میر کے زمانے میں 3.25 شاعر دہلی میں موجود تھے۔ میر نے خود کو اور سودا کو مکمل شاعر، درد کو آدھا شاعر اور سوز کو پاؤ شاعر کہا ہے۔ دبستان دہلی میں عریاں نگاری سے پرہیز کیا گیا ہے۔ عریاں نگاری ہوتا ہے دکھاوا۔ تو یہ تھے اب دبستانی لکھنؤ، میں نے دبستان دہلی، دبستانی لکھنؤ اور فورٹ ولیم کالج کے بارے میں بولا تھا کہ ہم پڑھیں گے، تو ترتیب وائز تو الحمدللہ ہم نے 2 پوائنٹس وہ کلیئر کر لیے ہیں دبستان دہلی کو۔ اب آج دبستانی لکھنؤ کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ اورنگزیب کی وفات 1707 کے بعد ان کے وارثین کے درمیان ہونے والی جنگوں، درباری سازشوں اور بیرونی حملوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی۔ دہلی بے رونق ہوئی تو فیض آباد اور پھر لکھنؤ کو عروج حاصل ہوا۔ اودھ کے صوبے دار سعادت خان نے فیض آباد کو دارالسلطنت بنایا اور برہان الملک کا لقب اختیار کیا۔ برہان الملک کے بعد صفدر جنگ اور پھر شجاع الدولہ کے عہد تک فیض آباد اودھ کا صدر مقام رہا۔ آصف الدولہ کے دور میں فیض آباد کی بجائے لکھنؤ دارالحکومت قرار پایا۔ آصف الدولہ کی سخاوت اور لکھنؤ کی خوشحالی کا شہرہ ہوا۔ پھر غازی الدین حیدر اور نصیر الدین کا زمانہ آیا۔ سلطنت اودھ کی خوشحالی کا شہرہ سن کر دہلی کے متعدد شاعروں نے فیض آباد اور پھر لکھنؤ کا رخ کیا۔ جو شاعر پہلے فیض آباد پہنچے تھے وہ بھی بعد میں لکھنؤ آ گئے۔ اسی طرح لکھنؤ میں ادیبوں اور شاعروں کی دنیا آباد ہو گئی۔ میر ضاحک، میر سودا، میر حسن وغیرہ شجاع الدولہ کے دور میں فیض آباد پہنچ چکے تھے۔ میر تقی، میر جرأت، انشاء اور مصحفہ آصف الدولہ کے دور میں لکھنؤ پہنچے۔ دبستانی لکھنؤ سے مراد وہ خصوصیات ہیں جن کو لکھنؤ کے شاعروں نے اختیار کیا۔ دبستانی لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے شعراء کرام کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔ دبستانی لکھنؤ میں خارجیت پر زور دیا جاتا ہے۔ دبستانی لکھنؤ کے شعراء کے یہاں نشاطیہ عنصر غالب نظر آتا ہے۔ دبستانی لکھنؤ کے شعراء کے یہاں تصنع اور بناوٹ خوب ہے۔ دبستانی لکھنؤ کے شعراء کے یہاں معاملہ بدی اور مبالغہ رائی زیادہ نظر آتی ہے۔ دبستانی لکھنؤ کے یہاں رعایت لفظی تشبیہ اور استعارہ کا پرتکلف استعمال ملتا ہے۔
اما بخش ناسخ دبستانی لکھنؤ کے سب سے نمائندہ شاعر ہیں۔ دبستانی لکھنؤ کے شعراء کرام: انشاءاللہ خاں انشا، قلندر بخش جرات، غلام حمدانی مصطفیٰ، ینگارنا چنگیزی، اما بخش ناسخ، خواجہ حیدر علی آتش، دیا شنکر نسیم، مرزا سلامت علی دبیر، عبدالحلیم شرر، مرزا شوق لکھنوی۔ تو کچھ یہ میر حسن، سعادت خان رنگین، جعفر علی حسن۔ تو فورٹ ولیم کالج کے بارے میں، وہ لکھنؤ بھی ہوگا، دلی بھی ہوگا، اور آج فورٹ ولیم کالج بھی پڑھتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج 19ویں صدی کا ادارہ تھا۔ تو یہ کل والی ویڈیو میں پڑھیں گے، ویڈیوز ایسے کافی لمبی ہو جانی ہے، تو پھر آپ دبستانی دہلی اور دبستانی لکھنؤ اچھی طرح ریپیٹ کر لیں، اچھی طرح یاد کر لیں۔ تو فورٹ ولیم کالج انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں پڑھاؤں گی۔ ایسے میں نے سوچا کہ اگر میں آج ہی ریکارڈ کر لوں تو پھر کافی لمبی ویڈیوز ہو جاتی ہے۔